میں ہوں بریلوی۔ فیضان سنت کتاب کے شروع ہونے سے پہلے کچھ خواب وغیرہ بیان کیے گئے۔ میں نے جب دعوت اسلامی کا میں کام کرتا تھا اس وقت یہ کتاب یہاں بھارت میں نہیں چھپتی تھی، چھپی چھپائی کتاب منگائی جاتی تھی۔ میں نے بھی خود اپنا ذاتی پیسہ اس میں خرچ کیا، لیکن ابتدا میں جو خواب اور فضیلت والے جو ذکر ہوتے تھے میں اس کو نکال لیا کرتا اور مساجد میں وہ کتاب رکھ دیا کرتا تھا۔ اس وقت کی میں اپنی بات بتاتا ہوں کیوں نکالا کرتا تھا، اس کے اندر کیا ہے ذرا غور سے سن۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن صحیح انسان وہ ہے کہ ٹھوکر کھائے اور غلطی ہو جائے تو رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ لیکن آج سے نہیں، سالوں سے کہا جا رہا ہے۔ جب ہم خود موجود تھے ہم نے ہاتھ پکڑ کر، ہم نے قدموں کو پکڑ کر، ہم نے گزارش کر کے سروں کو جھکا کر عرض کر دیا کہ حضرت یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ذرا ان خوابوں کو دیکھیے اور ان کے اندر کچھ اصلاح کیجیے، ان کے اندر کچھ تبدیلی کیجیے۔ بات یہ ہے کہ فیضان سنت میں اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی کے نام سے ایک چیپٹر موجود ہے، اس کے اندر یہ لکھا کہ لانڈھی کے قبرستان میں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی تقریر تھی۔ ایک صاحب الیاس صاحب کی تقریر سننے کے لیے آئے اور تاخیر کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور فجر کی نماز پڑھ کر سوئے۔ اتنی تاخیر سے یہ آئے کہ وہ 2 بھی بج گئے، 3 بھی بج گئے اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے سویا، تو کتنی تاخیر سے یہ آئے ہوں گے۔ یہی مبلغین جب شروع میں ابتدا میں دعوت اسلامی میں تھا اس وقت یہ کہتے تھے مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں 2 بجے رات میں آتے، 3 بجے رات میں آتے، علماء کے خلاف ماحول قائم کرنے کے لیے تم نے بڑا محاذ قائم کیا تھا، لیکن جب اپنے حضرت کی بات آئی تو لوگ بور ہو کر لوگ جو ہے انتظار میں واپس چلے جا رہے ہیں اور جا کر گھر میں سو جا رہے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے سو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ خواب میں دکھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اجتماع میں آخر تک موجود تھے ان کی مغفرت ہو گئی اور تو محروم رہ گیا۔ سرکار خود فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جو خواب میں اگر سرکار آئے تو سرکاری ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو فرما رہے ہیں سرکار کہ تو محروم رہ گیا۔ ہم تعجب میں پڑ گئے کہ رسول اللہ کا جس کو خواب میں دیدار ہو رہا ہے اور جو باوضو فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، باوضو سو رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، وہ فاسق نہیں ہے، وہ نمازی ہے، ایمان والا آدمی ہے، باوضو فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، اسے رسول اللہ کا خواب میں دیدار ہو رہا ہے اور رسول اللہ اس کے لیے فرما رہے تو محروم رہ گیا، اور جس نے الیاس قادری کا دیدار کر لیا وہ سب جنتی ہو گئے۔ کتنی بری بات ہے۔ ہماری یہ گفتگو اگر کوئی سن رہے ہوں تو میرا یہ مطالبہ ہے اور میں پورے مجمع کے ساتھ ان سب کے دل کی گہرائیوں کی بات کہتا ہوں کہ اگر واقعی تمہیں رسول اللہ کی عظمت اور مسلک کے اعلی حضرت کا تھوڑا بھی درد ہوگا تو تم اپنی کتاب سے یہ خواب نکال دو۔ یہ خواب لکھنا بالکل مناسب نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو اس خواب کے اندر نظر آتا ہے۔ اس خواب کو لکھنا حرام، اس خواب کو چھاپنا حرام، اس خواب کو تقسیم کرنا حرام۔ اور جن علماء نے تقریر لکھ دی، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو تقریریں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کتاب پر تقریر لکھی ہے، خوابوں پر تقریر نہیں لکھی۔ بے شک کسی نے خواب پر تقریر نہیں لکھی ہے، انہوں نے کتاب پر تقریر لی ہے، تقریر کتاب پر لکھی گئی ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں گا کہ تقریر لکھنے والے لفظ بلفظ ایک ایک بات کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ صاف لکھ دیتے ہیں اس کے اندر کہ میں نے سیدھا کہیں سے کتاب کو پڑھا، اچھا پایا اس لیے تقریر لکھ دی۔ تو جس نے بعد میں ہی محسوس کیا کہ اس کے اندر نبی پاک رحمت عالم کی توہین کا پہلو ہے، ان علماء کرام نے بعد میں تردید کر دی۔ اس لیے اپنی بات پر ڈٹے مت رہو۔ ایک بات میں عرض کر دوں آپ کو، عام طور پر ان بیچارے میٹھے بھائیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ میٹھے کا لفظ آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب شروع میں ابتدا میں جب دعوت اسلامی آئی ہم لوگ اس میں شریک ہوئے تو یہ لوگ میٹھے نبی کہا کرتے تھے۔ میں رہ کر بھی الحمدللہ کبھی زندگی میں میں نے میٹھے نبی نہیں کہا۔ لفظ میٹھا کسی انسان کے ساتھ بولنا اچھے معنی نہیں رکھتا اور ہر علاقے میں اچھا نہیں شمار کیا جاتا۔ اور نبی پاک رحمت عالم کی ذات کے تعلق سے جو لفظ بھی آپ کو بولنا ہے تو ایسا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم میٹھا بول کر کافر ہو گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ میٹھا بول کر تم گمراہ ہو گئے، لیکن کیسا تمہارا دل ہے کہ جو چیز تم اپنے نام کے ساتھ گوارا نہیں کرتے نبی کے نام کے ساتھ کیوں ملاتے ہو۔ میں ابھی یہ کہوں گا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میٹھا نبی، میٹھے بھائی تو آپ کو کل کہیں گے یار کیا وہ طنز کر رہے تھے، کیا طنز کر رہے تھے، میٹھے بھائی بول رہے تھے۔
وہ طنز کر رہے تھے، میٹھے بھائی بول رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی کے ساتھ میں لفظ میٹھا طنز ہو سکتا ہے تو نبی کے ساتھ میں لفظ میٹھا کیا ہوگا؟ تم اپنے لیے جس کو گوارا نہ کرو اور نبی کے نام کے ساتھ وہ لفظ ملاؤ.